بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کے سامنے 5 حدیثیں بیان کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، سارے مسلمانوں کو ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبر، حدیث نمبر 1۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو اللہ کی مدد و نصرت صبر کے ساتھ ہے، اور ہر تکلیف اور مصیبت کے بعد کشادگی ہے، اور بلا شبہ ہر تنگی اور مشکل کے بعد آسانی ہے۔ میرے بھائیوں، صبر جو ہے وہ ایک بہت اونچی چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو انعام صبر کرنے پر آتا ہے وہ بے صبری پر نہیں آتا۔ تو اگر ہمارے ساتھ کوئی حادثہ پیش آتا ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، ہم کسی مصیبت کے اندر گرفتار ہوتے ہیں، یا ہمیں کسی بھی طرح کی تکلیف پہنچتی ہے، تو ہم اس پر اللہ کے لیے صبر کریں، کیونکہ اللہ کا صبر پر بہت بڑا وعدہ ہے۔ تو اس لیے صبر کریں اللہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، سارے مسلمانوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 2، رزق۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رزق بندے کو اسی طرح ڈھونڈتا ہے جس طرح موت انسان کو ڈھونڈتی ہے۔ میرے بھائیوں، انسان جب تک نہیں مر سکتا جب تک جو اس کے مقدر میں رزق ہے اس کو نہ کھا لے، جو اس کے نصیب میں ہے اس کو نہ کھا لے، یہاں تک کہ اور اس کے نصیب میں ایک دانہ بھی ہے تو وہ اس کو کھا کر ہی مرے گا۔ انسان کا رزق انسان کو اسی طرح ڈھونڈتا ہے جس طرح انسان کی موت انسان کو ڈھونڈتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ رزق کی تلاش کرنے میں ہم زیادہ کوشش اور مشقت نہ کریں، کیونکہ وہ تو ہمارے نصیب میں ہے، مقدر میں ہے، وہ ہمیں مل کر رہے گا۔ اللہ نے روزی کی ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے۔ ہمارا جو کام ہے اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، نمازوں کی پابندی کرنا، ہم یہ کام کریں، اور رزق کا مالک جو ہے وہ اللہ ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ تو اس لیے رازق جو ہے وہ اللہ ہے۔ انسان کا رزق انسان کو ڈھونڈتا رہتا ہے، جب تک وہ نہ کھا لے انسان مر نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، سارے مسلمانوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 3، توبہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ میرے بھائیوں، ہم سب گنہگار ہیں، ہر انسان سے گناہ ہوتا ہے۔ یہ تو ایک فرشتوں کی صفت ہے کہ ان سے کوئی گناہ ہوتا ہی نہیں، اور ایک نبیوں کی صفت تھی کہ ان سے بھی کوئی گناہ نہیں ہوتا تھا۔ اب نبی دنیا میں آ نہیں سکتا اور فرشتہ انسان بن نہیں سکتا۔ ہم سب انسان ہیں اور انسان سے ہی گناہ ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین گنہگار وہ ہے جو اپنے گناہ سے توبہ کر لے۔ تو ہم سب سے گناہ ہوتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ جلد سے جلد اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگ لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، سارے مسلمانوں کو اپنے گناہ سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرمائے، آمین۔ نمبر 4، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وضو جوانوں کی طرح کرو، نماز بوڑھوں کی طرح پڑھو، اور دعا بچوں کی طرح مانگو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے بھائیوں، وضو جو کرو وہ جوانوں کی طرح کرو، اور نماز جو پڑھو بالکل بوڑھے آدمی کی طرح پڑھو۔ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے بالکل جھکا دو، ایک عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہو، اور میرے بھائیوں دعا جو مانگو
وہ بچوں کی طرح مانگو، جس طرح بچہ کو اپنی ضد منوانے کے لیے، اپنا کام کروانے کے لیے بلبلاتا ہے، پیروں کو پیٹتا ہے، روتا ہے، ہمیں اسی طریقے سے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو، سارے مسلمانوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 5، مدد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر جوتے کا تسمیہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مدد مانگو۔ میرے بھائیوں، اگر ہماری کوئی بھی ضرورت ہے، ہمیں کوئی بھی کام پیش آیا ہے، تو ہمیں کسی سے نہیں کہنا، بلکہ ہمیں اس کام کو اللہ کے سامنے رکھنا ہے، اپنی بات کو اللہ کے سامنے رکھنا ہے کہ میرے اللہ، میرے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا ہے، اس میں تو میری مدد فرما، میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، اللہ تو اس میں مدد فرما، یا میں پریشان ہوں، میں مصیبت زدہ ہوں۔ کوئی بھی کام ہے، کوئی بھی ہمیں تکلیف پہنچتی ہے، کسی بھی طریقے کے مصیبت کے اندر گرفتار ہیں، تو ہمیں اس کام کو، اس پریشانی کو اللہ کے سامنے رکھنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر جوتے کا تسمیہ بھی ٹوٹ جائے، یعنی اگر ہمارا جوتا بھی خراب ہو جائے، تو ہمیں اس کی مرمت کے لیے اللہ سے اللہ کی مدد مانگنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، سارے مسلمانوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔